بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کو اہل علم نے قرآن کا دل بیان کیا ہے، اور آج میں سورہ یاسین کا جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی ان گنت فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو اس وظیفے کی برکت سے کون کون سے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ یاسین کے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بے حساب رزق اور دولت حاصل ہوگی، گھر کے اندر خیر و برکت اور امن امان سکون کا ماحول میسر ہوگا، آپ کو پسند کی نوکری حاصل ہو سکتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نوکری میں ترقی اور کامیابی بھی حاصل ہوگی، آپ کی انکم بہتر ٹریک پر چلنے لگے گی، آمدنی میں اضافہ محسوس کریں گے، آفس میں آپ کو عزت اور اعلیٰ مقام حاصل ہوگا، آپ کو کاروبار میں بے حد ترقی اور کامیابی حاصل ہوگی، کاروباری بندش اور ہر رکاوٹ سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی اور آپ کا کاروبار ہمیشہ حفاظت میں رہے گا۔ آپ کی وہ حاجات جو مسلسل رد ہو رہی ہے اس حاجت کی حاجت روائی میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ شوہر بیوی میں بے حد محبت ہو جائے گی، اور اگر شوہر غیر عورتوں سے محبت میں مبتلا ہے تو ان ناجائز رشتوں سے باز آ جائے گا۔ بے اولاد سورہ یاسین کی برکت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے، اور اگر کسی کے ہاں صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو سورہ یاسین کے اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی ذات انہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما دے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے گستاخ اولاد، شوہر، بیوی یا وہ رشتہ جو آپ کے ماتحت ہے آپ کا بے حد فرما بردار ہو جائے گا۔ جو گھر سے محروم ہیں انہیں گھر حاصل ہو جائے گا، بیٹے بیٹیوں کو ان کے پسند کے رشتے مل جائیں گے، اور اگر شادی کے معاملات میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے ہر رکاوٹ کا اختتام ہو جائے گا اور اس مسئلے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ سورہ یاسین کے اس وظیفے کی برکت سے آپ کی شادی کے بعد کی زندگی میں بھی سکون ہی سکون محسوس کریں گے۔ اولاد، گھر، کاروبار اور عزت ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہے گی۔ آپ اور آپ کی اولاد ہر قسم کے حادثات سے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ یہ تھی سورہ یاسین کی وہ چند برکات جو آپ کو تب حاصل ہوگی جب آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ اب وظیفے کا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سورہ یاسین کا یہ وظیفہ سب سے آسان ہے۔ اس کے لیے آپ نے فجر کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے ایک بار سورہ یاسین اس طرح تلاوت کرنی ہے کہ جب آپ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ سلام قولم من رب الرحیم، سلام قولم من رب الرحیم پر پہنچیں تو اس کو ذکر میں تبدیل کریں، اور اس آیت کو 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ورد کریں، اور پھر آگے پڑھنا شروع کریں۔ جیسے ہی دوسری بار اس آیت پر پہنچے تو دوبارہ ایک تسبیح اس آیت کی کرے یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح جتنی مرتبہ یہ آیت آئے اتنی مرتبہ آپ نے وہیں پڑھائی روک کر ذکر کرنا ہے، اور جب ایک تسبیح مکمل ہو جائے تو دوبارہ وہیں سے پڑھنا شروع کرے جہاں پہ آپ نے چھوڑا تھا۔ یہ پورا وظیفہ آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دنوں میں آپ کو اللہ کی غیبی مدد حاصل ہو جائے گی، اور آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ غیب سے پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے میں کامیابی حاصل ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے وظیفے کے قاعدے قانون کو لازم فالو کرنا ہوگا، کیونکہ یہ قاعدے قانون نہ صرف آپ کے وظیفے میں جان ڈالتے ہیں پر آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں لا کر اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔